جی زاہد بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حسن صاحب، کیسے ہیں علیکم سر؟ السلام، علیکم السلام، اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی۔ مولا آپ کو لمبی عمر دے تھینک یو اور سر۔ بہت ساری آنکھوں سے پردہ آپ نے اتارا ہے۔ کہاں اور سے کال کیا بھائی؟ میں بھی بیسیکلی سرگودا پنجاب پاکستان سے ہوں، لیکن اس ٹائم پہ سعودیہ سے بیٹھ کے کال کر رہا ہوں آپ کو۔ جی سر۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے۔ میں جب نیا نیا مکتب میں شامل ہوا تھا ریسرچ کر کے، تو مجھے یہ کچھ علماء نے بتایا، تقلید کا پتہ نہیں تھا نا کہ تقلید کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے فتویٰ لگا دیا تو آپ تو اہل ہے ہی نہیں ابھی تک، پھر کیونکہ آپ نے تقلید ہی نہیں کسی کی وہ تو یہ ابھی آپ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا ہے کہ یہ تو مطلب کہ بس عجیب کہانی ہے یہ فرسٹ ٹائم پہ۔ تو سر مجھے کچھ فقہ جعفریہ کے اوپر بڑے سوالات ہیں میرے، دو تین۔ ایک تو سر عربی کا سوال ہے ایک، کہ قرآن میں ایک آیت ہے سلام علی الیاسین۔ اب وہ عربی کے آپ استاد ہیں، ماسٹر ہیں، الف زیر لام ال، اس کا عربی میں کیا مطلب بنتا ہے؟ اب سنی ترجمہ کرتے ہیں حضرت الیاس پر سلام ہو، میرے یا فقہ جعفریہ میں اس کا اکثر ترجمہ دیکھا گیا ہے تو آل یاسین پر سلام ہو۔ پہلا کویشچن تو سر یہ ہے۔ تو یہ قرآت ہے نا، وہ دیکھیں قرآن تو ایک طرح سے نازل ہوئی ہے نا، قرآن 10 طرح سے تو نازل نہیں ہوئی، تو اس کے قرآن کے قرآت میں اختلاف ہے، وہ تو یہی پڑھیں گے نا، وہ قرآن کی جو قرآت ہے ہمارے پاس یہ اہل بیت علیہم السلام کے حقوق پر کے انکار پر مبنی ہے، لیکن یہ حجت ہے، اہل بیت علیہم السلام نے کہا اسی طرح پڑھو، یہی پڑھیں گے ہم نماز میں، یہی پڑھیں گے، دوسری طرح سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے اصل وہی ہے، آل یاسین ہے، اصل وہ آل یاسین ہے، ٹھیک ہے نا؟ الیاس کا نام الیاسین نہیں ہے، الیاس کا نام الیاس ہے، آل یاسین یعنی آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام، سب انبیاء پہ سلام دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ سلام دیا، السلام علی آل یاسین، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تو سر ہاں اس کا میں کیونکہ اصل عربی کے اندر آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آراب تو نہیں ہے، آراب تو لگے نہیں، ہیں حرکات ہیں، حرکات تیسرے خلیفہ۔ نہیں نہیں، حرکات تو نہیں، وہ حرکات لگا دیے، لیکن تلاوت ہوتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، لیکن تلاوت کے دیکھیں مختلف، یہ دیکھیں قرآن کو جب عثمان نے سب قرآن جلا دیے اور اس نے 6-7 نسخے قرآن کے بنا دیے اور مختلف شہروں میں بیچ دیے، ان نسخوں میں آپس میں بھی اختلاف تھا اور مختلف شہروں میں لوگ اس قرآن کو مختلف انداز میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیونکہ اس میں حرکات تو نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے نا، مختلف لوگوں نے مختلف انداز پہ پڑھنے شروع کیا، تو اس میں اختلافات ہیں قرآن کے پڑھنے میں، اب بعد میں جب نقطے لگا دیے گئے اور حرکات آ گئے، اعراب جس کو آپ بولتے ہو نا، تو اس سے وہ پڑھنے کے مختلف انداز بہت واضح ہیں، تو وہ قرآن مجید مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف تلفظ کے ساتھ، پروننسیشن کے ساتھ اور مختلف حروف کے ساتھ اور حرکات کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ مخالفین پڑھتے ہیں اسی طرح تم پڑھو، یہ اسی طرح پڑھو، لیکن انہوں نے خود بتایا، روایات میں موجود ہے کہ یہ آل یاسین، یہ آل یاسین ہے، سلام علی آل یاسین ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیسے مخالفین پڑھتے ہیں ہم اسی طرح پڑھیں گے، لیکن یہ ہے آل یاسین حقیقت میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن آپ جو اچھا سر فرما رہے ہیں نا دوسرا کہ سوال، آپ جو فرما رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں حرکات نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے حرکات نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ پڑھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے مختلف انداز، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، اور ایک علاقہ میں دو مختلف جو علماء قرآت تھے وہ مختلف انداز میں پڑھتے تھے، تو اسی لیے وہ اختلاف قرآت ہے قرآن مجید میں، وہی یہ سب عثمان کے نسخے میں اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ان میں سے کون سا صحیح ہے، کون سا صحیح ہے؟ جماعت مخالفین سے پوچھیں تو ان کے پاس کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، وہ کہتے ہیں یہ فلانے نے یہ پڑھا ہے، فلانے نے اس طرح پڑھا ہے، فلانے نے یہ پڑھا ہے، صحیح کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کو اس کو نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، ہم کہتے ہیں کہ سر اللہ تعالیٰ نے دوسرا صرف ایک ہی طرح قرآن بھیجا ہے، ایک ہی طرح قرآن بھیجا ہے، مختلف انداز میں قرآن نہیں بھیجے، اور وہ اس کو اہل بیت علیہ السلام نے محفوظ کیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے قرآن کو مسلمانوں نے ٹکرا دیا، کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ، جی اچھا سر دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ
یہ جو ہمارے پاکستان کے اندر علماء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پڑھنے سے پہلے قیمت فکس کر لیتے ہیں کہ اتنے اکاؤنٹ میں عشرے کے پیسے بھیج دو، تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے؟ یا ہمارا موقف یہ ہے کہ ہدیہً جتنی کوئی توفیق رکھتا ہے اتنی ان کو دے دے، وہ چاہے کروڑ کی توفیق رکھتا ہے تو کروڑ دے دے، لیکن اگر چاہے کوئی بندہ بیچارہ نہیں دے سکتا تو اس کا مطلب ہے وہ ذکر حسین اپنے گھر میں برپا ہی نہیں کر سکتا۔ تو کیا جو لینے والے حضرات ہیں جو پہلے فکس کر کے لے لیتے ہیں، کیا وہ جائز ہے کہ آپ اس علم کے اندر کوئی برکت یا اس علم کے اندر کوئی لوگوں کے اوپر اثر ہوگا جو ذکر امام حسین علیہ السلام وہ فضائل ہوں یا چاہے مصائب ہیں، ان کے اندر کیا اثر ہوگا جب اس کی قیمت فکس کر لیتے ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے میں مجلس پڑھوں گا نا کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو، اس کا مجھے نہیں معلوم، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ حرام بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا فکس کرنا، یعنی اگر مجھ سے پوچھو نا میں تو یعنی ایک دم بات ہے اخلاقاً انسان کو بہت ساری چیزیں کرنی چاہیے نا، مفت میں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پیسہ مانگے کہ میں شعر پڑھوں گا تم پیسے دے دو، ٹھیک ہے نا، پیسے نہیں دو گے تو میں نہیں پڑھوں گا، تو یہ کیا حرام ہے؟ مجھے ابھی نہیں، میرے ذہن میں بھی کچھ نہیں آ رہا کہ یہ حرام ہو سکتا ہے بھائی۔ اچھا بھائی دیکھو یہ تو مجالس جو پڑھے جاتے ہیں اس میں بہت ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، انسان کو ساری باتیں صحیح کہنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ساری باتیں صحیح کہتا ہے ٹھیک ہے نا، یا اکثر باتیں وہ کوشش کرتا ہے کہ اکثر باتیں اس کی صحیح ہوں، چاہے لوگوں کو پسند آئے یا نا، ایسے لوگ تو بہت کم محدود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی صحیح بات بھی کہے بھی لوگ اس کو پسند بھی نہیں، اس کو مقبولیت بھی نہیں ہوتی نا۔ ممبر تو ایک ایسا ڈرامہ ہے، بالخصوص آپ کے پاکستان میں جتنا جھوٹا ہوگا، جتنا سینسیشنل ہوگا، تلخ خیز میں وہ باتیں کریں گا تو وہ کچھ سچ کو اس کو کیا اس نے آپ کو جذبہ دینا، ٹھیک ہے نا، کچھ صحیح باتیں کچھ غلط، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، جس طرح اتنا ہی وہ مقبول ہوگا۔ تو یہ لوگ پیسہ طے کریں، ان کو دیکھیں، ان کا کام سرے وہ بیس ہی سے خطا ہے نا۔ وہ تو آپ ایک بلڈنگ اگر بیس سے خراب ہے تو آپ اوپر جا کے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اس کو بیس سے صحیح کرنا۔ ان لوگوں کو کیا چاہیے؟ ان لوگوں کو ساری باتیں صحیح کرنی چاہیے، اور جو آدمی ساری باتیں صحیح کرتا ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کی باتیں بتاتا ہے، تو اس کے یہ نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ کیا فکس کر دے، وہ ایسا آدمی کبھی فکس نہیں کرے گا۔ اس آدمی کو کیونکہ اپنے کام کا پتہ ہے، اپنی کام کا عظمت کا پتہ ہے کہ میرا کام تو اتنا عظیم ہے، میں تو یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ تو مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہے، میں اس کو کیسے اس کو پیسے کے معاوضے کے طور پر، مثلا اگر میرے پاس ایک کوٹ ہے، یہ کوٹ فرض کریں اس کی قیمت ہے 1,00,000 روپے، اس کو میں ایک آنے میں بیچ دوں گا بھائی، بیچ دوں گا اس کو، اگر ایک کوٹ کی قیمت 1,00,000، اگر فرض کریں انگوٹھی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، یہ تو دنیا امریکہ بینک آف امریکہ بھی ادھر آ جائے میں اس کو نہیں دوں گا، ٹھیک ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے، اب اس کو میں 2 روپے میں دے دوں گا کہ میں آپ سے قیمت فکس کروں کہ 2 روپے دے گا تو میں انگوٹھی دے دوں۔ لیکن جو آدمی آپ کو صحیح بات سناتا ہے، اس کو خود پتہ ہوگا اس وقت کہ میں یہ جو عرض کر رہا ہوں، جو پیش کر رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ اس کا معاوضہ مجھے، دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے کہ جو عالم آ کے ہمارے شیعوں میں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے غیبت کے زمانے میں ہماری احادیث سکھائے گا اور اس سے نواسب کو دفع کرے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایک ایسا لباس پہنائے گا، لباس فاخر پہنائے گا کہ اس کے ایک داغے کی قیمت اس دنیا میں جتنا سونا چاندی ہے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک داغا چھوٹا سا داغا اس لباس کا لے لینا، قیمت ادا نہیں کر سکا۔ تو جو آدمی سچی بات کرتا ہے نا، تو وہ تو کبھی وہ اس کی سوچ میں بھی آ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کا فکس کر دوں۔ اور جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ جھوٹی باتیں کہتے ہیں نا، کچھ صحیح کچھ غلط، ان کا کام ہی غلط ہے۔ ممبر سے غلط بات کرنا بہت حرام ہے، یہ نہایت ہی حرام ہے، اور لوگوں کے لیے سننا بھی حرام ہے۔ کوئی ممبر سے ایسی الٹا سیدھا بیان کر رہا ہے، آپ اس کو واہ واہ کہہ کے ادھر نعرہ حیدری کہہ دیں، پھر یہ بحث اس پہ کریں کہ اس کو پیسہ کتنا دینا، پیسہ دینا جائز ہے، لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ صورتحال ہے۔ اگر کوئی آدمی مثلا صحیح بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ضمیر کے مطابق، ایک ذاکر ہے بالکل صحیح باتیں کرتا ہے، اگر اس کی قیمت لینا چاہے دنیا کی قیمت، مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی حرام ہوگا، حرمت نہیں ہے، لیکن جو آدمی صحیح بات کرتا ہے نا، وہ کبھی معاوضہ طلب نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کیوں میرے پاس یہ انگشتر سلیمان ہے، اس کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے،
اس کو میں کیسے 1 لاکھ روپے میں بیچ دوں؟ اس کو پتہ وہ نہیں کرے گا، اور جو غلط بات کہتا ہے وہ معاوضہ طے کرے گا، تو اس کی باتیں بھی سننا صحیح نہیں ہے، اس کو بیسک سے سیدھا کرنا ہوگا نا، اس کو پہلے اس اپنی مجلس سے ہی کرے، کیونکہ اس میں غلط باتیں نہ ہوں، جب غلط باتیں نہیں ہوں گی پھر وہ کبھی معاوضہ طلب نہیں کرے گا۔ اوکے میرے بھائی، اگر طلب بھی کرے تو اس میں حرمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سر آپ کو لمبی عمر، طول اللہ آپ عمر کو عطا عزت دے۔ فرمائے، اور تھینک یو میرے خوش رہیں، آباد رہیں۔ یہ حسن علی سر آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، بڑے عرصے سے آپ کو کہہ رہے ہیں، اوکے، اگر کہہ دیں کروا گے، دیں۔ تھینک یو سو بات مچ، کریں may Allah انشاءاللہ، Almighty انشاءاللہ، always your own انشاءاللہ، family۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر۔